NDA کی بہار میں تاریخی کامیابی اب یہ نہیں کہ صرف اتفاقیہ ہے، یہ اتفاقیہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی تھی۔ نتیش کمار اور NDA نے خواتین پر فوکس کرتے ہوئے جو ویلفیئر اور سوشل کہہ لیں کہ جو ایک پروگرامز دیے، اسکیمز لانچ کی ہیں، انہوں نے وہاں کی سیاست کا ماڈل جو بدل دیا ہوا ہے اس وقت بہار کی۔ آپریشن سندور کی بھی ایک پیدا کردہ جو قومی حب الوطنی ہے، اس نے بھی ایک انفلوئنس پیدا کیا BJP یا NDA کی حمایت میں۔ تو نتیش کمار کی جو طویل خواتین دوست پالیسیاں، مسلم ووٹ بینک کی ٹوٹ پھوٹ اور تیجاسوی یادو کی غلط حکمت عملی اور جو فلاحی، ترقیاتی اور ذات کے امتزاج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کے رزلٹ نکلے ہیں بہار کے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میں بہار، وہاں کے حکمران جماعتوں کے سیاسی اتحاد NDA کو اب تک کے نتائج اور رجحانات سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل ہوتی ہے، تھمپنگ میجورٹی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اتحاد NDA کا یہ کل 243 نشستوں میں سے 208 نشستیں جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حتمی نتائج ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن جو رجحانات بتا رہے ہیں وہ بہت ہی کلیئر، بہت ہی واضح قسم کی ایک اکثریت دکھا رہے ہیں NDA کی۔ حکمران جماعتوں کا اتحاد NDA یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جو ہے، یہ 3 بڑی جماعتوں کا گروپ ہے، چند ایک چھوٹی گروپس بھی، لیکن وہ بے معنی ہیں۔ تو ان میں بڑی جماعت ایک بھارتیہ جنتا پارٹی BJP، جو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور قومی سطح پر ان کی حکومت بھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اسی جماعت کے حیثیت سے ایک وزیر اعظم بھی ہے انڈیا کے اس وقت۔ اور دوسری جماعت جو ہے NDA کی، جو بہار میں الیکشن لڑ رہی ہے، وہ ہے جنتا دل یونائٹڈ، جسے JDU کہتے ہیں، اور جس کی قیادت جو ہے موجودہ وزیر اعلیٰ یعنی سٹنگ چیف منسٹر جو ہے نتیش کمار جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اب پھر سے ریاست کے وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اتحاد کی تیسری بڑی جماعت لوک جن شکتی پارٹی ہے۔ تو دوسری طرف حزب اختلاف کا جو اتحاد ہے، جس کا نام ہے مہا گٹھ بندھن MGB بھی کہا جا رہا ہے اس کو، تو اس کو صرف اب تک کے رجحانات سے مطابق 32 نشستیں ملتی نظر آ رہی ہیں، شاید 40 تک پہنچے، ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک لحاظ سے یہ اس اتحاد کی بہت بڑی شکست بھی ہے۔ اس اتحاد میں راشٹریہ جنتا دل ہے، جسے RJD کہتے ہیں، جو سب سے بڑی جماعت ہے اور جس کی قیادت جو ہے یہ تیجاسوی یادو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس ہے انہی کے اتحادی، جو ملک کی ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، اور چند کمیونسٹ پارٹیاں بھی انہی کے اتحاد میں شامل ہیں، جن کو ابھی تک کوئی ایک نشست بھی نہیں ملی ہے۔ البتہ انڈین کانگریس کو کچھ 4 نشستیں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ NDA جو ہے اس کو مکمل برتری اور کمپلیٹ وکٹری مل چکی ہوئی ہے۔ تو اس الیکشن میں خاص باتیں کچھ ہیں کہ ان میں ووٹ ڈالنے والوں کی جو تعداد ہے، جسے ووٹر ٹرن آؤٹ کہتے ہیں، یہ 67% سے زیادہ تھا، جو بہار کے تمام الیکشنز کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ خواتین نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں، اور اب بعض اندازوں کے مطابق شاید ان کی ووٹ کاسٹنگ جو عورتوں کی وہ 71.6% بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حتمی نتائج کا میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن فی الحال کی یہ جو کیا کہہ لیں کہ اعداد و شمار ملے ہیں۔ تو انڈیا کا جو آپ کہہ لیں کہ بہت ہی وائبرنٹ میڈیا جو ہے ان الیکشنز کے بھرپور یعنی کہہ لیں کہ تجزیے کر رہا ہے، بہت سارے بیانات مل رہے ہیں، ایک شور مچا ہوا ہے انڈیا میں کہ کیونکہ نتائج جو ہیں انہوں نے تمام کے تمام جو پری پول جو رائے عامہ کے جائزے تھے یا ایگزٹ پول جو تھے ان کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب تک سب تجزیہ کار یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، برابر کا مقابلہ ہے، اور یہی پیشین گوئیاں کر رہے تھے، مگر اب جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بالکل ون سائڈڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو میری چند انڈین صحافیوں سے بات ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس الیکشن کے نتائج کو سمجھنے کے لیے چند اہم فیکٹرز کا تجزیہ کیا ہے۔ ان میں سے 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن میں ظاہر ہے اس جامع اس تجزیے میں سارے فیکٹرز کو ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں۔ ان میں جو 4-5 بڑے فیکٹرز جو ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے خواتین ووٹرز، اور ان کے لیے بنائے گئے جو ویلفیئر منصوبے، جو کہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں کے بہار کے نتیش کمار، ان کی جو کہہ لیں کہ آپ ویمن فرینڈلی یا خواتین دوست پالیسیاں جو تھیں۔ ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہے اسی میں مسلم ووٹ بینکس کا، اس میں ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور آپس میں اتحاد نہیں رہا ہے، اور ایک آپریشن سندور کے ذریعے
کئی قومی کہہ لیں کہ ایک جنگی ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بی جے پی بہت اہم ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک اور تھوڑا سا ضمن عرض کر دوں کہ اس میں الیکشن کمیشن کا بھی وہاں کا ایک فیکٹر ہے جس نے بی جے پی کو مدد کی ہے. ہم بات کرتے ہیں پہلے خواتین ووٹر سے. بہار میں خواتین ووٹرز ہے سب سے بڑا اور زیادہ اثر رکھنے والا ایک سیاسی گروپ بن چکا ہے. یہ ان کی ووٹنگ شرح جو ہے مسلسل بڑھتی رہی ہے پچھلے انتخابات میں، اور 2025 کے انتخابات میں تو کئی حلقوں میں مردوں سے زیادہ خواتین نے ووٹ دی ہیں. انتخابی تجزیہ کار امیتابھ تیواری ہیں، وہ انڈیا ٹوڈے میں ایک کانکلیو میں پینل میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین ووٹرز این ڈی اے کی حکمت عملی کا محور رہی ہیں اور ان کی یکجہتی بے مثال تھی. اس میں نتیش کمار کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. خواتین نے این ڈی اے کی حمایت کی 3 اہم وجوہات بتائی ہیں کہ انہوں نے کیوں ان کو این ڈی اے کے اس اتحاد کو ووٹ دی ہیں. ان میں ایک ہے استحکام، یعنی معاشرے میں اسٹیبلٹی ملی ہے، لا اینڈ آرڈر ذرا بہتر رہا ہے، اور عورتوں کو احساس تحفظ فراہم کیا گیا ہے. یعنی ایکچوئل سیکیورٹی بھی ہے. وہاں پہ جو گینگسٹرس ہیں ان پر قابو پایا گیا نتیش کمار کے زمانے میں. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک کہہ لیں کہ مستقل جو ویلفیئر جو وہاں پہ سروسز ملتی رہی ہیں اور جو اس کی پالیسی رہی ہے نتیش کمار کی، ان کا براہ راست ان کو عورتوں کو نقدی دینا، کیش 10,000 روپے، یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے بڑا فائدہ پہنچایا این ڈی اے کو. تو ایک بہت ہی مشہور ہے انڈیا کے پولنگ یا کہہ لیں کہ ایجنسی یا اسیسمنٹ کرنے والے، جائزہ لینے والے، ایکسس مائی انڈیا. تو ان کی آبزرویشن کے مطابق خواتین ووٹرز میں سے 45% سے زائد نے این ڈی اے کو ووٹ دیا ہے، جو ایک ریکارڈ سطح تھی. ویسے شاید اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد ایک ادارہ دے رہا ہے، یہ میں نہیں اندازہ لگا رہا ہوں. تو نتیش کمار جو بہار کے چیف منسٹر ہیں اور جے ڈی یو یعنی جنتا دل یونائٹڈ کے رہنما ہیں، انہوں نے طویل عرصے سے خواتین کے لیے مضبوط سیاسی بنیاد قائم کی ہے، ان کے لیے کام کیے ہیں. ان کی خواتین دوست پالیسیوں میں یعنی ایسے بھی چیزیں ہیں جو بڑی جنہوں نے مشہوری کی ان کی. ایک تو سچی مچی انہوں نے یعنی حقیقت میں گراؤنڈ لیول پہ اور اسٹرکچر لیول پہ خواتین کے حالات کو بہتر کرنے میں مدد دی ہے، مثلا سیکیورٹی، ویلفیئر، اس طرح کے فنڈز وغیرہ. اور ساتھ ساتھ انہوں نے شہروں میں یہ کیا ہے کہ خواتین دوست پالیسی میں ایک حصہ یہ تھا کہ اسکول جانے والی جو لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، ان میں مفت سائیکلیں تقسیم کی. اچھا، پھر خواتین پولیس اسٹیشن بھی بنائے ہیں. پھر شراب پر پابندی لگائی ہے، کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، اپنی شکایتیں لے کے جاتی تھی، تھانے میں کوئی سنتا نہیں تھا، تو انہوں نے شراب پر ہی پابندی لگا دی. پھر نوکریوں میں خواتین کے لیے ریزرویشنز رکھی، سیٹیں رکھی گئی ان کے لیے باقاعدہ پرسنٹیج. اور ایک اور جو اہم، جو بہت جسے ڈیسائسو رول کہہ سکتے ہیں کہ نتیش کمار یا آپ کہہ لیں کہ پوری بی جے پی یا این ڈی اے کے لیے بڑا جو کام کیا، یا جے ڈی یو کے لیے بھی جو نتیش کمار کی اپنی جماعت ہے، وہ ہے سیلف ہیلپ گروپ. یہ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر انہوں نے عورتوں کو لیڈنگ کردار ادا کیا ہے. اس نے سیلف ہیلپ گروپ جو ہے اس نے، تو انہی کے لیے جو کام کرتی تھی خواتین یا جنہوں نے ان سے بینیفٹ لیا پھر ان کو جوائن کر لیا، وہ ہے جیویکا دیدی. اب جیویکا دیدی مطلب کہ لائف دینے والی بہن، بڑی بہن، باجی. تو جیویکا دیدی کے نام سے یہ معروف ہے یہ گروپ. اور اس سے ایک اندازے کے مطابق بہار کی 1,10,00,000 عورتوں کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے. اور یہی جیویکا دیدیوں نے نتیش کمار کی پولنگ ایجنٹس اور الیکشن کمپین میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. تاہم سب سے زیادہ متنازع اقدام انتخاب سے قبل وہ ہے 1,21,00,000 خواتین، ان کو 10,000 روپے کیش کی ان کے اکاؤنٹس میں براہ راست ٹرانسفر جو ہونا ہے، جس پر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 12,100 کروڑ روپے یعنی 121 ارب روپے یہ خرچ ہوئے حکومت کے. تو میڈیا رپورٹس اور سرکاری بریفنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسکیم کے لیے زیادہ تر مالی جو مدد ہے وہ ریاستی جو کنٹینجنسی فنڈ ہوتا ہے، یعنی ریاستی فنڈ جو کہ ہنگامی فنڈ کہلاتا ہے، اس سے یہ کابینہ نے سمجھے کہ 2,000 کروڑ روپے اس کے لیے منظور کیے تھے، بجائے اس کے کہ بجٹ میں شفاف کوئی فلاحی ہدف سے فنڈ جاری کیے جاتے ہیں کسی ہیڈ سے. عام طور پہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بجٹ کا منصوبہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے لوگوں میں بانٹنے ہیں، تو آپ بجٹ کی منظوری کے وقت وہ ایک ہیڈ رکھتے ہیں، ایک اکاؤنٹ رکھتے ہیں کہ یہ اس میں ہم فرض کیجئے سڑکیں بنائیں گے تو سڑکیں بنانے کے لیے اتنے پیسے ہوں گے.
تو اسی طرح بجٹ میں ہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ خواتین کو 10-10 ہزار روپے بانٹے جائیں گے اور اس کا یہ ایک ہیڈ بنایا ہے. ایسا نہیں تھا وہاں پہ. تو یہ فنڈ جس کے ذریعے دیے گئے کنٹینجنسی فنڈ، یہ عموماً ہنگامی حالات کے لیے مختص ہوتے ہیں یہ رقم، لیکن اس کا استعمال انتخاب سے چند ہفتے قبل لاکھوں خواتین کو یہ کیش بانٹنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اب تک حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کیش جو ہے ان کو ایک پرانے بجٹ کے منصوبے کے تحت دیے ہیں، یہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا الیکشن کے کسی جو سے پہلے جو بجٹ تھا اس سال کا بہار کا، اس میں کسی بہار میں جب بجٹ پاس ہوا تو اس میں کیا کسی ہیڈ میں اتنی رقم رکھی گئی تھی کہ یہ خواتین کو بانٹے جائیں گے؟ اعلان کرنے کا الگ بات ہوتی ہے، لیکن کہیں رقم یہ مختص نہیں کی گئی تھی. تو یہ رقم نکالی گئی ہے کنٹینجنسی فنڈ سے. تو اب یہ ایک متنازع بات بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف انڈیا، جو الیکشن کرانے والا ادارہ ہے، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی تحقیقات کی، نہ ہی کوئی وضاحت مانگی. حالانکہ ماضی میں اسی طرح کی جو اسکیمز جو کسی اور پارٹی نے اگر لانچ کی ہے الیکشن سے آگے پیچھے کے درمیان یا کیمپین کے دوران یا اس سے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے اس پر عمل درآمد یا اس کی لانچنگ کو روک دیا الیکشن کمیشن نے. لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن خاموش رہا. تو تجزیہ کاروں کے مطابق اس خاموشی نے این ڈی اے کو خواتین کے غلبے والے حلقوں میں واضح فائدہ پہنچایا ہے. اور انڈیا کے ایک ہے قانونی مشیر پروفیسر فیضان مصطفیٰ، انہوں نے کہا ہے کہ پولنگ سے اس طرح قریبی دور میں نقدی ٹرانسفر کرنا فلاحی اقدامات اور انتخابی ترغیب کے درمیان فرق کو دھندلا دیتی ہے. کیا واقعی فلاحی کام کر رہے ہیں یا آپ الیکشن کیمپین کے لیے پیسے بانٹ رہے ہیں؟ اور یہ بات زیر بحث ہے انڈیا میں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جس کا ظاہر ہے براہ راست فائدہ جو این ڈی اے کو ملا ہے، یعنی حکمران جماعت کے اتحاد کو. اچھا، ابھی ایک اور اہم عنصر ہے جو کئی علاقائی تجزیہ کاروں کی نظر سے گزرا، وہ ہے، یا بعضوں نے اس پر بات ہی نہیں کی، وہ ہے ایک فوجی کارروائی، آپریشن سندور، پاکستان کے خلاف جو جنگ تھی. تو یہ ایک فوجی کارروائی تھی جو 2025 کے اوائل یعنی مئی میں 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک کے درمیان انڈیا کی ایئر فورس نے کہہ رہے کہ مرکزی حکومت نے اس کو ایک پیشگی قومی سلامتی کی کارروائی قرار دیا تھا. وہ اس نام سے آپریشن سندور کیا کہ پہلگام میں حملہ ہوا، لہٰذا جنہوں نے حملہ کیا ہے ہم ان آتنکوادیوں یا اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کہہ کے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. تو حکومت اور میڈیا نے اسے طاقت کے مظاہرے، قومی تفخر اور کیا کہہ لیں کہ سوورینٹی کی حفاظت اور سیکیورٹی اور دفاع اور بیرونی خطرات کے لیے بی جے پی کا بڑا زبردست طاقتور پیغام کے طور پہ پیش کیا کہ بی جے پی ہی ہے جو انڈیا کو محفوظ رکھ سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ انڈیا کے 7 یا 8 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ گرا لیے گئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد ہم نے انڈیا نے، یعنی وہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سبق دلا دیا ہے. اب کس حد تک ہے، لیکن وہاں پہ کیمپین میں اس کو نریندر مودی نے استعمال کیا. اب یہی دیکھ لیجیے، جب پہلگام کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد نریندر مودی واپس آئے انڈیا سے، یعنی انڈیا سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس انڈیا آئے، اور انڈیا میں آنے کے بعد وہ پہلگام جانے کے بجائے یا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر جانے کے بجائے وہ بہار کے الیکشن کیمپین میں چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ ہم یہ بھی بند کر دیں گے، ہم انڈس واٹر ٹریٹی بھی ختم کر رہے ہیں، ہم انڈیا کو، پاکستان کو سبق دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے آپریشن سندور کے بعد کا جو حوالہ تھا، جو جواز تھا، اس کو بہار میں الیکشن کے طور پہ بھی استعمال کیا تھا. تو بہار کے زیادہ تر ووٹرز کو، یعنی سرحدی ریاست ہونے کے باوجود، اس کارروائی کے اثرات جو ہے وہ اپنی ریاست کے ان الیکشن میں محسوس ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. بہت سے اہم ووٹرز نے اسے ایک مضبوط قیادت اور نیشنل سیکیورٹی کی ایک گارنٹی کے طور پر اور ایک پیٹریٹزم کی علامت کے طور پہ دیکھا. یہی آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے کہ اس جنگ کے بعد ایک ویسے ہی ایک نیشنلزم کا ایک نیریٹو یا پیٹریٹزم کا ایک نیریٹو بن گیا ہے، جیسا کہ انڈیا میں بنا ہوا ہے، جس کی ہم نے اظہار دیکھا ہے ریاست بہار کے الیکشنز میں. ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ جو سیاسی فائدہ ہے وہ انڈیا کی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کو ہوا ہے، جو روایتی طور پر قومی سلامتی کے بیانے پر انتخابات کی مہم چلاتی ہے اور جیتتی بھی آئی ہے. تو
انڈیا کی ایک ہے پولیٹیکل سائیکالوجسٹ، آپ کہہ رہے سیاسی ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر سندیپ شاستری نے کہا ہے کہ آپریشن سندور نے حکومت کے حق میں ایک قومی رجحان پیدا کیا اور یہ بہار سمیت مختلف ریاستوں میں ووٹروں کی نفسیات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو این ڈی اے نے یعنی دوہری حکمت عملی اپنائی، ایک طرف قومی سلامتی کی جنگ کا بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا، اور دوسری طرف مقامی ویلفیئر جو منصوبے تھے، جو اسکیمز تھیں، مثلا یہ خواتین کو کیش ٹرانسفر کرنا اور جابس کے وعدے اور دوسری ویلفیئر کے کام جو تھے، ان کو استعمال کیا۔ تو اس ملی جلی حکمت عملی نے انتخابی مہم کو بے حد طاقتور بنا دیا، جس کا فائدہ ظاہر این ڈی اے کو ہوا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے فوجی کارروائیوں کو یعنی آپریشن سندور کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے ریاست بہار کے الیکشنز میں۔ تو سیاسی سماجی ماہر پروفیسر سہاس پلشیکر جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے بیانیے جو ہیں انتخابی حکمت عملی کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس سے مخالفت کرنے والوں کو ایک قسم کا غیر محب الوطن کہا جاتا ہے، یا کہنے کے دشمن کے ایجنٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، یہ لیبلز لگائے جاتے ہیں۔ تو اس فضا نے نہ صرف بہار بلکہ اتر پردیش کے شہری حلقوں میں بھی، جیسے کہ مہاراشٹر کے جو ہیں ایسے حلقے جہاں پہ الیکشن آپ بڑے نیرو مارجن سے جیتتے ہیں، اور جو قومی سوشل میڈیا پر جو مباحثے ہیں، جتنی بھی نیشنل جو ان کا وائبرنٹ میڈیا، اس پہ بہت یہ بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ جو آپریشن سندور اور بی جے پی کی اس مضبوط پالیسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ دیش دروہی ہے، یعنی غدار ہے۔ اچھا، اب بہار کے الیکشن میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے، وہ ہے مسلم ووٹ بینک۔ مسلم ووٹ بینک بھی 2025 میں اس دفعہ کھلے طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ بہار کی آبادی میں مسلمان 17.7% ہیں، جو زیادہ تر سیمانچل علاقے کے 35 سے 40% حلقوں میں مرکوز ہے، کنسنٹریشن ہے ان کی آبادی۔ تو روایتی طور پر مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 70 سے 80% ووٹ جو ہے وہ آر جے ڈی یعنی راشٹریہ جنتا دل کو دیتے ہیں، جو مہا گٹھ بندھن جو ہے اس کو دیتے تھے، جس سے ایم وائی بلاک یعنی مسلم یادو اتحاد قائم تھا، جو دہائیوں تک آر جے ڈی کو مضبوط بناتا رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ لالو پرساد یادو جو تھے وہ اسی اتحاد کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ لیکن 2025 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ریکارڈ مسلم ووٹ ٹرن آؤٹ کے باوجود مہا گٹھ بندھن کامیاب نہ ہو سکے۔ مہا گٹھ بندھن کے ووٹ بہت کم نہیں ہوئے ہیں، ووٹ ان کو ابھی بھی کافی ملے ہیں، لیکن ان ایسے حالات بنے ہیں کہ اس ووٹنگ کے باوجود بھی ان کی نشستیں زیادہ نہیں ہو سکی ہیں۔ تمہارا ایک وہاں کا ایک میگزین ہے منی کنٹرول، اس کے تجزیے کے مطابق مسلم اکثریتی حلقوں میں 12.9% اضافہ ہوا ہے اس دفعہ، لیکن یہ اپوزیشن کی جیت میں تبدیل نہیں ہو سکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی، ایک تو یہ کہ ان کی ایک پالیسی نہیں، ایک یکساں گروہ نہیں ہے۔ جو ہم تصور کرتے ہیں اگر مسلم ہیں تو سارے ایک ہی طرح ووٹ دیں گے، ایسا نہیں نظر آیا وہاں پہ۔ مسلمانوں کے اندر بہت سارے گروہ ہیں، اور سیاسی گروہ بھی ہیں، اور سماجی گروہ بھی ہیں، اور نسلی گروہ بھی ہیں۔ اس میں مثلاً کہ ایک سرجا پوری مسلمان ہیں، پھر کلہائیہ مسلمان ہیں، شیخ مسلمان ہیں، اور دیگر گروہ، یہ مقامی ذاتیں ہیں وہاں پہ جو مقامی ترجیحات رکھتے ہیں اور وہ اپنے مقامی مفادات کے تحت ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مختلف مسلم اور غیر مسلم پارٹیاں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کر رہی ہیں، جیسے کہ AIMI یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، جو کہ اسد الدین اویسی کی ہے، پھر ایک جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور ہے، اور دیگر اقلیتی امیدوار ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ووٹ کاٹے ہیں، کیونکہ اکثر وہاں پہ جو ووٹ ہے کسی ایک نیشنل نیریٹو یا کمیونل نیریٹو کی بنیاد پر نہیں ڈالے گئے ہیں، وہ لوگوں نے مقامی سطح پر اپنے اپنے مفاد، اپنی اپنی دوستیاں، اپنی اپنی مقامی برادری کی وفاداریاں ان کے مطابق ووٹ دی ہیں۔ تو این ڈی اے نے زیادہ تر مسلم امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہی نہیں کیے۔ اصل میں تو اسے بی جے پی کی ایک پالیسی کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس دفعہ جان بوجھ کر ایک بھی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا، جبکہ جے ڈی یو نے صرف 4 مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیے تھے، اور بی جے پی جیسے میں نے کہا کسی کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو اس لحاظ سے بی جے پی نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ وہ ایک پیور ہندو پارٹی ہے، حالانکہ ان کی جماعت میں چند مسلمان بھی، لیکن بہار کے الیکشن کے وقت انہوں نے احتیاط کے ساتھ سارا ہندو ووٹ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور معاشرے کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں جو رجحان ہے اس کو گہرا کیا ہے۔ تو این ڈی اے نے غیر مسلم ووٹ اور مسلم کمیونٹی کے اندر اس فرق کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔
یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں اور مسلمان کو ایک طرف رکھ کے تمام ہندو ووٹوں کو سمیٹا جا سکتا. تو انہوں نے یہ اس طرح کی دوہری حکمت عملی کا فائدہ اٹھایا, یہ اپنائی ہے یہ اسٹریٹجی, اور یہ اسٹریٹجی کام کر گئی. انڈین اخبار جو ہے انڈین ایکسپریس, اس کے رپورٹر ہیں سنتوش سنگھ صاحب, انہوں نے یہ ایک اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ مسلم ووٹ بینک اب یکساں نہیں رہا ہے, اور ان کے اس فرق نے آپس میں جو تفریق ہے اس نے کئی حلقوں میں انتخابی نتائج بدل دیے ہیں جو کہ بی جے پی یا این ڈی اے کے امیدواروں کے حق میں گئے ہیں. تو تیجاسوی یادیو آر جے ڈی کے رہنما اور سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادیو کے بیٹے ہیں. انہوں نے 2025 میں بہت بلند و بالا یعنی کہہ لیں کہ وعدے کیے تھے, توقعات کے ساتھ الیکشن میں قدم رکھا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے میں الیکشن چیف منسٹر بننے والا ہوں. دنیا واقعی کو چیف منسٹر سمجھنے لگ گئی تھی, کیونکہ اس وقت یہ نظر آ رہا تھا کہ این ڈی اے اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہے. لیکن ان کی حکمت عملی کئی وجوہات کی بنا پر ناکام رہی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق زیادہ تر یادیو جو تھے وہ ذات کے امیدواروں پر انحصار کرتے رہے. پھر ان کو داخلی بغاوت, جس میں ان کے بڑے بھائی جو ہے تیج پرتاپ یادیو, انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی, یعنی لالو پرساد یادیو کے دونوں بیٹے جو تھے ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. تو اور پھر جو ان کا الائنس تھا جس کو وہ مہا گٹھ بندھن کہتے ہیں, اس کے اندر صحیح طرح ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں تھی. کانگریس اور جو لیفٹ کی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اعتراضات کیے کہ وہ کس قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے 10 لاکھ نوکریوں کے وعدے کا ایک اعلان تو کیا, مگر لوگوں نے ان کے اس اعلان کو کریڈیبل نہیں سمجھا کہ یہ واقعی کر بھی پائیں گے یا صرف الیکشن سے پہلے ہی ایک اعلان کر رہے ہیں. تو سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے جو بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیشن ہے اور عورتوں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں, انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ وہاں کی مقامی سیاست کو توڑ نہیں سکتی, جو ان کی ذات کی ایک اپنی حلقے کی جو سیاست تھی. اور خواتین کی ترجیحات کی کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں مہا گٹھ بندھن والے جو یہ صحیح ان کی ترجیحات سمجھ ہی نہیں پائے, اور یہی ایک اہم وجہ بنی ہے ان کی شکست کی. تو این ڈی اے نے اس کے برعکس خواتین کو فوری فائدہ دینے والی ایک پالیسی اپنائی, یعنی ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں کیش ٹرانسفر کیا, اور ساتھ ساتھ بہت ساری فلاحی پالیسیوں کے ذریعے ووٹ حاصل کیا. اور کیونکہ نتیش کمار کی اپنی کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے کہ اسے عورتوں کے لیے کام کیا ہے, تو اس نے جو بھی وعدہ کیا اس کی ایک ساکھ تھی, اس کی ایک حیثیت تسلیم کی گئی, اور وہ الیکشن میں ووٹنگ پیٹرن میں نظر آئی ہے. تو این ڈی اے کی جیت میں خواتین کے علاوہ ذات کے یعنی جو وہاں پہ ذات پات کا جو نظام ہے اس کے حساب سے بھی ایک حکمت عملی بڑی اہم ترین تھی, اور جس کو انہوں نے اپنایا. یعنی جو نان یادیو او بی سی ای یعنی ادر بیک ورڈ کلاسز جو تھی, جیسے کہ کرمی کے ہیں, کوائری کے لوگ ہیں, کشاواہا کے لوگ ہیں, یہ جو ذاتیں ہیں جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں, انہوں نے جو سمجھے کہ اپنی جو وابستگی تھی وہ آر جے ڈی سے بدل کر ان کی طرف این ڈی اے کی طرف وہ آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو کیش دیا, فائدہ دیا. تو انتہائی پسماندہ ذاتیں یعنی ای بی سیز جو کہ بہار کی آبادی کا تقریباً 30% حصہ بنتی ہیں, اور عموماً یہ لالو پرساد یادیو کے ووٹ ہوا کرتے تھے, انہوں نے اس وقت نتیش کمار کے جو مقامی روزگار ہیں, ریزرویشنز ہیں, یعنی کم ذات والے لوگوں کے لیے یا چھوٹی ذات والے لوگوں کے لیے جو وہاں کی فیسلٹیز یا پالیسیز ہیں, اور جو دیگر جو ویلفیئر پالیسیز تھیں ان کی, ان سے انہوں نے فائدہ کیا, اٹھایا, اور وہ اس کے وفادار بن گئے. اچھا, اعلیٰ ذاتیں جیسے کہ برہمن ہیں, راجپوت ہے, بھومہار ہیں, اور روایتی طور پر جو بی جے پی کو ہمیشہ ہی ووٹ دیتی آ رہی ہیں اور این ڈی اے کے ساتھ مضبوط رہی ہیں, تو این ڈی اے نے ان کے لیے بھی ترقی اور روزگار کے وعدے بھی کیے, جن میں 1 کروڑ نوکریاں تمام اضلاع میں میگا اسکل سینٹرز یعنی ٹریننگ سینٹرز جس کو ہمارے یہاں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں, اور اسی طرح کے نئے انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے, اور ریلوے کو فروغ دیا, نئی لائنیں بچھائی ہیں, سڑکیں نئی بچھائی گئی ہیں. تو جسے آؤٹ لک انڈیا نے ترقی اور فلاح کا جیتنے والا ایک بڑا حسین امتزاج قرار دیا, یہ اخبار ہے آؤٹ لکس میں. تو اس نے تیجاسوی یادیو کی جو نوکریوں کے وعدے تھے ان کو مکمل طور پر ایک سمجھیے کہ بیکار ثابت کر دیا کہ یہ تو کریڈیبل ہی نہیں ہے. تو 2025 کے جو بہار کے الیکشن نے ایک نئی سیاسی صورتحال کو جنم دیا ہے, جہاں خواتین ووٹر سب سے فیصلہ کن گروپ ہیں, اور جو ان کو ویلفیئر ان کے کام ہوا ہے, اور جو ان کو کیش ٹرانسفر کیے گئے ان کے اکاؤنٹس میں,
اور جو ووٹروں کے رویے کو جس نے متاثر کیا ہے، ظاہر ہے آپ ایک دم سے آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آ گئے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کہاں خرچ کریں، خود پہ اپنا کھا لیں، پی لیں، سیر کر لیں، یا کپڑے بنا لیں، یا گھر کا صفائی کر لیں، یا گھر کی کوئی ریپیئر کرا لیں، مرضی. تو ایک قسم کے ان کو امپاورمنٹ کا احساس ہوا. حالانکہ اصولی طور پہ یہ الیکشن کمیشن کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن سے چند دن پہلے اس قسم کا کیش ٹرانسفر جو ہے یہ الیکشن کو انفلوئنس کرنے والی ایک رشوت بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا رول جو ہم نے دیکھا انڈیا میں وہ اس وقت بی جے پی کی حمایت میں ہے. تو اب ان سب چیزوں نے ووٹروں کو بھی انفلوئنس کیا تھا. اچھا، روایتی ووٹ بینک جسے ہم مسلم بلاک کہتے ہیں یہ کمزور ہوا ہے، اور اس میں اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی جو ہیں ان کا فیکٹر جو ہے اس نے ووٹوں کو مزید کمزور کیا ہے، کہ انہوں نے کئی جگہوں پہ کوئی 40 سے زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے مسلم کنسنٹریشن والے جو حلقے تھے، اور ان سب کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ تو مل گئے ووٹ، لیکن نقصان یہ ہوا کہ اوور آل مسلم یا آر جے ڈی کے جو حامی مسلمان کینڈیڈیٹس تھے وہ ہارے ہیں اور این ڈی اے کے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں. تو اس طرح نتیش کمار اور این ڈی اے نے خواتین پر فوکس کرتے ہوئے جو ویلفیئر اور سوشل کہہ لیں کہ جو ایک پروگرامز دیے، اسکیمز لانچ کی ہیں، انہوں نے وہاں کی سیاست کا ماڈل جو بدل دیا ہوا ہے اس وقت بہار کی، جو انڈیا کے دیگر انتخابات کے لیے بھی ایک ماڈل ثابت ہو سکتا ہے. این ڈی اے کی بہار میں تاریخی کامیابی اب یہ نہیں کہ صرف اتفاقیہ ہے. ہم ایگزٹ پول پر ہمیشہ اعتبار کم کرنا چاہیے. انڈیا کے خاص طور پہ یہ بدنام ہے، پرانے تمام 2014 سے لے کر اب تک کے ایگزٹ پولز ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ کو طرف جانے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بائیں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس دفعہ بھی نظر آیا کہ یہ جو لگتا یہ ہے کہ اس طرح ایگزٹ پول کچھ بتا رہے تھے، نتیجہ کچھ نکل آیا، تو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ کمال ہو گیا، اتفاق ہو گیا. نہیں، اگر ان الیکشنز کے رجحانات اور اس سے پہلے کی کوششوں کو دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ اتفاقیہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی تھی، خاص طور پہ نتیش کمار صاحب کی، جو کہ جے ڈی یو یعنی جنتا دل یونائٹڈ کے جو رہنما ہیں. تو نتیش کمار نے کیا کیا ہے، خواتین کی حمایت حاصل کی، ان کو فوکس کر کے پروگرامز بنائے گئے. آپریشن سندور کی بھی ایک پیدا کردہ جو قومی حب الوطنی ہے اس نے بھی ایک انفلوئنس پیدا کیا بی جے پی یا این ڈی اے کی حمایت میں. تو نتیش کمار کی جو طویل خواتین دوست پالیسیاں، مسلم ووٹ بینک کی ٹوٹ پھوٹ، اور تیجاسوی یادو کی غلط حکمت عملی، اور جو فلاحی، ترقیاتی اور ذات کے امتزاج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے جو جس کے نتیجے میں یہاں کے رزلٹ نکلے ہیں بہار کے. اگرچہ کیش ٹرانسفر جو عورتوں کے اکاؤنٹ میں ہوا ہے وہاں پہ، اس نے اس الیکشن ٹرانسپیرنسی کی جو روح ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. یہ بحث اب جاری ہے وہاں پہ، لیکن یہ واضح ہے کہ اس نے 2025 میں بہار کے سیاسی منظرنامے کو بدل دیا ہے، اور شاید یہ طویل عرصے تک ایسی صورتحال رہے جس کا فائدہ بی جے پی یا این ڈی اے دوسری ریاستوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس ماڈل کو اپنا کر. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.